عابد زبیری صاحب جو عمران خان صاحب کے ڈیفنس منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ سیکرٹ اوپن کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس کی بڑی سزا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پرویز خٹک صاحب کی جو گواہی ہے یہ تحریک انصاف کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد صاحب، کاش یہ جو ڈیفنس منسٹر صاحب تھے، یہ جب یہ ہوا تھا یا اور چیزیں ہو رہے تھے اس وقت یہ بات کرتے. اب وہ ایک شخص ہے، وہ جیل میں ہے اور اب وہ بات کر رہے ہیں. اپنی ایک جماعت بھی انہوں نے بنا لی ہے. اب تو سب یہ وہ لوگ ہیں جو کوشر ہو کے اب سسٹم میں آ گئے ہیں. تو اب ان کی بات کی اب عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کی اصلیت کیا ہے ان لوگوں کی، کہ یہ لوگ جو اب آ کے کوشر ہو کے ایک آدمی کی برائی کر کے آ کے بیٹھ گئے، یہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. اس وقت تو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، ریزائن کرتے یہ ڈیفنس منسٹر صاحب یا اور لوگ جو تھے. لیکن دیکھیں جو مین ایشو ہے، جو میں سمجھتا ہوں دونوں یہ بہت قابل اور محترم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آفیشیل سیکرٹ، میں نے وہ ایف آئی آر جو پڑھی ہے 15/8 کو، اگر وہ ایف آئی آر درج ہوئی اور جو لا آیا ہے وہ 17/8 کو الیجڈلی قانون بنا، اور یہ بھی ابھی ڈیبیٹ ہے کہ وہ قانون بنا ہے، امینڈمنٹ ہوئی ہے لیگلی یا نہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون سے سیکشن آف دی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے امینڈڈ لا کے تحت ان کا ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. یہ آئی ایم شیور ان کے بکلا اٹھائیں گے یہ بات کہ جی یا صدر ایک بات کہتے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیا قانون، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ خود ان کے سیکرٹری نے کہا کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا جو بل تھا وہ صدر نے ریسیو کیا ہے 8 اگست تک. تو ان کے پاس 10 دن ہوتے ہیں، یعنی 17 تک وہ سائن کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے سائن نہیں کیا. چلے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. پارلیمنٹ میں وہ جا نہیں سکتا کیونکہ نیشنل اسمبلی ہے نہیں سکتی، جوائنٹ سیشن ہو نہیں سکتا. تو اب یہ قانون بنا امینڈمنٹ یا نہیں، یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے. اور یہ سائفر، اب پہلے تو تھا کہ سائفر تھا، وہ سائفر جو ہم نے سنا، جو چیزیں ہم نے ٹی وی پہ دیکھی، وہ لہرایا گیا اور وہ کہا کہ جی اس پہ آپ کی نیشنل ساری فوج اور سب کے لیڈرز بیٹھے، انہوں نے ڈیمانڈ دیا امریکہ کو کہ جی یہ جو آپ انٹرنل اس کی ہو. کوئی کہتا ہے، اب جب ان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس وقت کہتے تھے کہ سائفر تو ایک جعلی چیز ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ ایک الیکشن اسٹنٹ ہے. یہ اب سڈنلی وہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ جی اس پہ ایک شخص کا جو سابق وزیر اعظم تھا اس کا اور ان کے رفقا کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور جو اور لوگ بھی شامل تھے اس کے اندر، لیکن وہ کوشر ہو کے اب ٹی وی پہ بیٹھ کے برائیاں کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ سائفر ہے یا نہیں ہے، کہ وہ گما یا نہیں. پہلے کیونکہ خود ڈینائی کرتے تھے جب حکومت میں نہیں تھے کہ جی یہ تو تھا ہی نہیں چیز، یہ تو ایک الیکشن سٹنٹ تھا، یہ تو ایک غلط بات تھی. تو یہ پہلے یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ان سے پوچھیں کہ یہ ہم ہیں کہاں. سائفر ہے، اگر سائفر تھا، آپ کی نیشنل کمیٹی بیٹھی، نیشنل ڈیفنس کمیٹی جو بھی اس کا نام ہے، اس نے ڈیمارش بھیجا امریکہ کو کہ جی آپ کی انٹرنل ہمارے اس میں نہیں. تو اگر یہ تھا، پھر بعد میں کہا کہ یہ نہیں تھا، تو اب اس کی اصلی اور کون سا لا لگ رہا ہے اس پہ، وہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے. اچھا، یہ ساری باتوں کا تو جواب میرا خیال آپ دے دیں گے، ذرا چھوٹا ہے جواب. میں دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے، سائفر میں کہیں بھی یہ کمیونیکیشن کون دوسرے ملک کو سفیر کے تھرو کرتا ہے کہ ہم تمہاری حکومت گرانے لگے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں نا، امریکہ ایک ملک ہے، سوورن سٹیٹ ہے، اس کے کرتا دھرتا لوگ ہمارے سفیر اسد مجید خان کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مسٹر ہم آپ کی حکومت گرانے لگے ہیں. کوئی اس کی سینس نہیں بنتی. دیکھیں سائفر روٹین میں آتے ہیں، روٹین میں سائفر آتے ہیں اور جاتے ہیں. دوسرے ممالک اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز سے وہ خوش ہیں، فلاں چیز سے وہ ناخوش ہیں. اس کو تھریٹ کا رنگ دینا، اس کو کنسپریسی کا رنگ دینا. کیا آپ نے کبھی یہ کہا تھا کہ سائفر کی حقیقت ہے ہی نہیں ہے، یہ وجود نہیں رکھتا؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے تھے کہ سائفر ہے، اس کو مس انٹرپریٹ، مس کنسٹرو، اس کی غلط تشریح کر کے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اب اس سے پاکستان کے اگر تعلقات انٹرنیشنلی خراب ہوں، پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچے، پاکستان کے دشمن اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ایک سیاسی لیڈر اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کو لہرائے اور جگہ جگہ جا کے کہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرا دی. میں باجوہ صاحب پہ بھی آنا چاہتا ہوں. یعنی آپ اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا، یا امریکہ نے گرائی یا باجوہ نے گرائی. آپ اگر 2 مہینے بعد، یہ گڈے گڈی کا کھیل تو نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے جہاں پہ آپ ایک سوورن ملک پہ پہلے الزام لگا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں نہیں وہ یہ نہیں تھا امریکہ، یہ باجوہ تھا.